یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے فیصلوں کی، یہ بات ہے طاقت کی۔ ہزاروں سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ جسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں، طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ اس کے ایک حکم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کے سر قلم کر دیے جاتے، چھوٹے معصوم بچوں کا خون بہایا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل سے، اور وہ بچہ اس کے تخت کو پلٹا دے گا، اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اس کے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ چنانچہ یہ خوف اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ علاقے میں، گلیوں میں، محلوں میں گشت کرو، تلاشی کرو، دیکھو جہاں کوئی نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے اسے فوراً ذبح کر دو، اسے قتل کر دو۔ مائیں گھبرانے لگیں، لوگ ڈرنے لگے، باپ سہمے ہوئے تھے، مائیں پریشان تھیں کہ کہیں فرعون کی فوج ہمارے نئے پیدا ہوئے بچے کو دیکھ نہ لے۔ طاقت کے نشے میں فرعون گھبرایا ہوا اندھا دھند فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو بے دردی سے قتل کر رہا تھا، اس خوف میں کہ کہیں کوئی بچہ اس کا تخت نہ پلٹا دے۔ اسی دہشت اور ظلم کے ماحول میں پیدائش ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی والدہ ایک طرف خوشی کے عالم میں تھیں، پر دوسری طرف ان کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں فرعون کی فوج اس نومولود بچے کو قتل نہ کر دے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ حکم دیا جس کا کوئی ماں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ ایک طرف فرعون کی فوجیں اسلحہ سمیت، تلواروں سمیت بچوں کو قتل کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئیں۔ عقل تو کہتی ہے کہ ایک بچہ جو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، وہ ان فوجیوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ دریا کی بے رحم موجوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ میرے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں تسلی دی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ دوستوں، یہ ہوتا ہے کامل ایمان اور اللہ پہ توکل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق تیار کیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام، ننھے موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت سے اس صندوق میں لٹا دیا اور دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، وہ صندوق فرعون کے محل کے سامنے رک گیا۔ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس صندوق کو دیکھا، کنیزوں سے کہا کہ اسے کھولو۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ننھے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی، ایک الفت سی پیدا ہو گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کے پاس یہ ریکویسٹ بھیجی کہ اس بچے کو میں رکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ فرعون نے ملاقات کے لیے بلایا اور کچھ بات چیت کری، اور آخر فرعون اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ہاں، اس بچے کو ہم اپنے محل میں رکھ سکتے ہیں۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ دربار میں مشورہ ہوا کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ دربار میں موجود تمام دائیوں نے کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ چنانچہ ایک آواز آتی ہے کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو کہ ان کی اچھی پرورش کر سکتی ہیں، اور امید ہے کہ وہ ان کا دودھ پی لیں گے۔ دوستو، یہ اس خاتون کی آواز تھی جو یہ جانتی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ اس خاتون کو ڈھونڈ کے لاؤ جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں آتے ہی خوش و خرم ہو گئے، اور انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ تناول فرمایا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں
बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे बचने के लिए फ़िरौन हज़ारों लाखों बच्चों का कत्ल करवा रहा था, अब वो बच्चा यानी मूसा अलैहिस्सलाम उस फ़िरौन के महल, उसके ऊंचे बड़े दरबार में परवरिश पाएंगे। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर करें, यहाँ तवज्जो की बात है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कमज़ोरी के इंतहा पर थे, पर फिर भी पानी में नहीं डूब सके, पानी उनका बाल भी भागा नहीं कर सका। और फ़िरौन जो अपना आप को खुदा कहता था, जिसका ये दावा था कि दुनिया की हर चीज़ उसकी ताबे है, हर चीज़ उसका हुक्म मानती है, और पानी ने उसे गर्क कर दिया। वो पानी जो मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ न कह सका, उसने खुदाई के दावा करने वाले को डुबा दिया, गर्क कर दिया। तो कौन है इसके पीछे? यकीनन कोई तो है जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, और वो है अल्लाह, मेरा और आपका परवरदिगार, इस दोनों जहां का खालिक व मालिक, जिसने हर चीज़ अपने हुक्म पर बनाई है, हर चीज़ उसके हुक्म मानती है, और एक इंसान है जो उसके हुक्म को रद्द कर देता है, सुनता नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं और आप अपना हाल जानते हैं, हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमें यहाँ करने क्या भेजा गया था। ये दुनिया चंद दिन की है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। दोस्तों, दुनिया ने देखा कि फ़िरौन का क्या हाल हुआ। ये तो एक छोटा सा वाक़या था, सिर्फ ताकत पर मबनी ये स्टोरी हमने आपको सुनाई। इस तरह की बेशुमार स्टोरीज़ हैं जो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही मोहब्बत के साथ देखते रहें, पसंद करते रहें, तो हमें बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी, और हमारी टीम आगे से आगे बढ़ेगी और आपके लिए खूब मेहनत करेगी। इस वीडियो को अपने प्यारों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने ईमान को बढ़ावा दीजिएगा, अल्लाह पर भरोसा करिएगा। अल्लाह जो प्लान करते हैं वो सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है। बेशक इंसान के दिल में तो सिर्फ लालच है, मुफाद है, लेकिन अल्लाह जो करता है बहुत बेहतर करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।